الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سلسلے کلام پیچھے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اسلام کے جو 3 بنیادی عقیدے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی آیت کو اگر آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو پھر ذالک الکتاب کو خبر بنائیں گے اور اس سے پہلے ہیا پوشیدہ مانیں گے۔ ہیا یعنی ہدایت، جو ہدایت بندوں نے مانگی ہے وہ ہدایت وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں، وہ کتاب ہے۔ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے اور اشارہ ہے لوح محفوظ میں جو قرآن کریم کا پہلا تمثل ہوا ہے، قرآن نے جو پہلا وجود پایا ہے لوح محفوظ میں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلے کلام نفسی ہے، اور اصل قرآن اللہ کا کلام وہی کلام نفسی ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جو اس کا پہلا تمثل ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کتاب، وہ اللہ کی کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت جو تم ہدایت مانگتے ہو تو وہ ہدایت وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کے اللہ کی کتاب ہونے میں ذرا شک و شبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ آپ ان آیات کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ نہ جوڑیں تو پھر مبتدا پوشیدہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، اس میں اشارہ مشار الیہ کو مبتدا بناؤ اور لا ریب فیہ کو پہلی خبر بناؤ اور ہدی للمتقین کو دوسری خبر بناؤ۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ متقین یعنی نیک بندے، مومنین بندے، اللہ پر ایمان لانے والے، تقوی کا جو درمیانی درجہ ہے اس درجے کے متقی کون ہیں؟ تو ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر وہی اسلام کے جو 3 بنیادی عقیدے، توحید، رسالت اور آخرت، وہی دوبارہ پھر ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ اور
اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ آدمی کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ وہی مسئلے بھی دوبارہ بیان ہو رہے ہیں، وہی دوبارہ بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ متقی یعنی مسلمان بندے وہ ہیں جو اللہ کا یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کی صفات کو مانتے ہیں، مگر لفظ غیب عام استعمال کیا ہے۔ اللہ غیب الغیب ہیں، آخری درجے کا غیب ہیں، لیکن لفظ عام استعمال کیا ہے۔ بس وہ تمام وہ چیزیں جو ہمارے حواس کے دائرے میں نہیں آتی، عقل ہمارے حواس کی مدد سے ان کو نہیں سمجھتی بلکہ مخبر صادق کے خبر دینے سے ڈائریکٹ سمجھتی ہے، وہ سب غیب ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کا ایک اصول ہے کہ وہ صرف ایمان باللہ پر، اللہ پر ایمان لانے پر خوشخبری نہیں سناتا، اور یہاں آخر میں خوشخبری سنائی جا رہی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ خوشخبری سنائی ہے۔ قرآن کریم یہ خوشخبری سناتا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوں تو خوشخبری سناتا ہے۔ اس لیے اس ضابطے کے مطابق، اصول کے مطابق، الذین یؤمنون بالغیب کے بعد میں دو اعمال کا ذکر ہے، ایک بدنی عمل اور ایک مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت ہے نماز، اور نماز کا بیان آیا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ بندے جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے کل میں نے کچھ مسائل بیان کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اور جو مسائل آئیں گے وہ مسائل میں پھر بیان کروں گا۔ چند مسائل آئے ہیں ان کو بیان کرتا ہوں، پھر آگے نماز کے تعلق سے لوگ مسائل نہ بھیجیں، آج جتنے مسائل آئے ہیں بس یہی بیان کروں گا، اگر اور لوگ بھیجتے رہیں گے تو پھر میں اسی میں پھنس کر کے رہ جاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ پوچھی ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ سجدے کی حالت میں دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں، ایک ساتھ دونوں اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ سجدہ ہے ہمارے بدن کا جو طرف اسفل ہے، اس لیول پر طرف اعلیٰ کو لے آنے کا نام ہے۔ لہذا اگر سجدے میں ماتھا زمین پر رکھنا ہے، اصل تو کھوپڑی رکھنی چاہیے مگر وہ رکھ نہیں سکتے، تو اس کے قائم مقام ماتھا اور ناک دونوں کو لیا گیا ہے۔ اگر صرف ماتھا لگائے ناک نہ لگائے تو تمام ائمہ کے یہاں نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر صرف ناک لگائے اور ماتھا نہ لگائے، ماتھے پر کوئی پھوڑا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ماتھا زمین پر نہیں لگ سکتا تو ناک تو اس نے لگائی، تو امام اعظم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ناک لگانے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال ادھر تو یہ ہے کہ ادھر آپ کو ماتھا اور ناک دونوں لگانے ہیں اور دبا کر کے رکھنے ہیں، ماتھا بھی دبا کر رکھنا ہے، ناک بھی دبا کر رکھنا ہے، اور نیچے طرف اسفل میں اگر دونوں پیروں پر جیسے کھڑے ہوتے ہیں ہم، اس حالت میں تو سجدہ ہو نہیں سکتا، تو پیر تو لامحالہ کھڑے کرنے پڑیں گے، بس دونوں پیروں کی انگلیاں موڑ کر کے دبا کر کے رکھو اور انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ رکھو۔ نماز میں سراپا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو اگر پیر قبلے کی طرف انگلیاں قبلے کی طرف ہیں تو گویا سارا ہی بدن قبلے کی طرف متوجہ ہے، تو سجدے میں بھی استقبال قبلہ کے لیے یہ پیروں کا، دونوں پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر دبا کر کے قبلے کی طرف متوجہ کر کے رکھنا، یہ تو ہے سجدے کا صحیح طریقہ۔ بس اگر پورے سجدے میں ایک رکن کے بقدر
ایک رکن کتنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جتنا 2 سیکنڈ ہوئے، یہ 2 سیکنڈ یہ ایک رکن کے بقدر ہے۔ اگر پورے سجدے میں دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر بھی زمین پر نہیں لگے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ ہی نہیں ہوا۔ اور اگر ایک رکن کے بقدر یا اس سے زائد دونوں پیر یا ایک پیر لگا رہا اور پھر ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ، اور اگر دونوں ہی پیر اٹھا دیے تو پھر نماز مکروہ ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایک رکن کے بقدر دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر لگا رہے تو نماز ہوگی، اور اگر اتنا نہ لگے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر دونوں پیر سجدے میں زمین سے اٹھ گئے تو نماز باطل۔ یہ مسئلہ صحیح نہیں، اس کو صحیح ہے نا، اس مسئلے کو سمجھے نہیں ہیں لوگ۔ مسئلہ یہ ہے کہ پورے سجدے میں دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر زمین پر نہیں لگا تو نماز باطل، کیونکہ سجدہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایک رکن کے بقدر لگا پھر اس کے بعد میں ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ، چھوٹا مکروہ، اور دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا دیے تو پھر ڈبل مکروہ تحریمی ہو جائے گا پھر۔ اس لیے بھائیو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورے سجدے میں دونوں پیر انگلیاں دبا کر کے قبلے کی طرف متوجہ کر کے رکھنی چاہیے، اور اگر دونوں پیر تھوڑے ایک رکن کے بقدر لگنے کے بعد اٹھ گئے تو نماز ہو جائے گی، مگر نماز مکروہ ہوگی۔ بعض مسائل کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھے تو طواف نہیں ہوا، یہ بھی صحیح نہیں۔ اصل یہ ہے کہ بیت اللہ کے گرد گھومنے کا نام طواف ہے، بس اگر کوئی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اس طرح سے منہ کر کے گھومے تو طواف نہیں ہوگا، اس لیے کوئی طواف لفظ طواف کی تعریف ہی صادق نہیں آئی۔ لیکن اگر کوئی طواف سامنے منہ کر کے طواف کر رہا ہے اور اتفاق سے اس نے بیت اللہ کو دیکھ لیا تو طواف کے دوران میں بیت اللہ کو دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن دیکھ لیا تو اس سے طواف باطل نہیں ہوگا۔ تب بیت اللہ ہی کی طرف دیکھتا دیکھتا طواف کا سارا طواف کرے تو طواف نہیں ہوا، وہاں بھی مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ لیکن اگر طواف کے دوران میں بیت اللہ کو دیکھا تو دیکھنا تو نہیں چاہیے، لیکن دیکھا تو طواف باطل نہیں ہوگا۔ ایک قصہ مجھے یاد آیا، ٹورنٹو میں ایک آدمی اپنے بچے کو جو 10-12 سال کا بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، وہ لڑکے کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کا ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں۔ میں نہیں دے سکا جواب۔ میں نے پوچھا بیٹے کیا جواب اشکال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو بیت اللہ شریف کے اندر جائے وہ چھت کو نہ دیکھے۔ کیوں؟ چھت کو دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہ دیکھے چھت کو؟ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ شاید چھت کو دیکھنے میں کوئی بھوت لگ جائے گا، لپٹ جائے گا کچھ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ بتا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو جائے گا وہ کیوں جائے گا، کیا کرنے جائے گا؟ تو کہنے لگے عبادت کے لیے جائے گا۔ تو میں نے کہا عبادت کے لیے جائے گا، آثار قدیمہ کی زیارت کرنے تو نہیں جائے گا؟ چھت کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آثار قدیمہ دیکھنے تھوڑی گیا۔ اور دیوار مت نہ دیکھے، دیوار پر تو نظر پڑ جائے گی، نیچے نظر سجدے کی جگہ نظر رکھے گا تو بھی دیوار پر تو نظر پڑے گی، لیکن چھت پر نظر کیسے نہیں پڑے گی؟ چھت کو تو وہ دیکھے گا جو آثار قدیمہ دیکھنے گیا ہے، کبھی کیسی چھت بنی ہے، کیسی ڈیزائن ہے، کیسا ہے۔ عبادت کرنے گیا ہے تو عبادت کر کے چلا۔
تو اسی طریقے سے یہ جو کہا کہ چھت کی طرف نہ دیکھے، اس کو اشکال ہوا کہ بھائی چھت کی طرف دیکھنے سے کیا حرج ہے، اگر چھت کی طرف دیکھ لے تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ بھئی عبادت کرنے کی نیت سے بیت اللہ شریف کے اندر جاؤ، آثار قدیمہ کی زیارت کرنے مت جاؤ، اور دیواروں کو مستثنا اس لیے نہیں کیا کہ دیوار پر تو نظر پڑے گی۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف دیکھے گا تو طواف نہیں ہوا، تو دیکھے گا کہ یہ مطلب ہے کہ بیت اللہ کی طرف ہی دیکھتا دیکھتا گھومے تو طواف نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی چیز کے حولہو اس کے ارد گرد گھومنے کا نام طواف ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، اور لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ اگر سجدے میں 2 پیر زمین سے اٹھ گئے تو سجدہ نماز باطل۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ جو میں نے سمجھایا کہ دونوں پیر پورے سجدے میں صحیح زمین پہ لگے رہنے چاہیے، اور انگلیاں دبا کر موڑو اور انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ کرو، جیسے ماتھا اور ناک دبا کر رکھنا ہے اسی طرح یہ بھی دبا کر رکھنا ہے۔ لیکن اگر ایک پیر اٹھ جائے، ایک رکن کے بقدر پیر رکھنے کے بعد ایک پیر اٹھ گیا تو مکروہ، اور دونوں اٹھ گئے تو ڈبل مکروہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے، صرف ننگا پا ہے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک، ناف داخل نہیں ہے، ناف تو باہر ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ننگا پا ہے، اتنا بدن مرد کو چھپانا ضروری ہے۔ اس میں سے اگر کچھ حصہ کھلے گا تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، لیکن اس کے نیچے پنڈلی اور نیچے پیر ہے اور ناک کے اوپر پیٹ، سینہ اور سر ہے، یہ اگر کھلا رہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ تو مرد کے لیے ہے، اور عورت کے لیے سطر تو یہی ہے، ناک کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ اس کا سطر ہے۔ اسی لیے ایک عورت دوسری مسلمان عورت کے سامنے بھی بے ضرورت اپنے بدن کا یہ حصہ نہیں کھول سکتی۔ بچہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے وہ الگ مسئلہ ہے، شوہر کی ضرورت ہے وہ الگ مسئلہ ہے، باقی بے ضرورت اتنا بدن عورت کو نہیں کھلنا۔ پھر عورت کے لیے حجاب پردہ ہے، مرد کے لیے حجاب نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کو باہر صبح سے شام تک کام کرنا ہے، اگر حجاب ہوگا تو حجاب کے ساتھ وہ کیسے کام کرے گا؟ اس لیے مرد کے لیے تو حجاب نہیں، بس سطر ہی ہے، اور نماز میں وہی سطر چھپا کر نماز پڑھنی ہے۔ اور عورت کو نماز پڑھنے کے لیے حجاب بھی ہے۔ عورت کے حجاب 3 ہیں۔ ایک حجاب ہے محارم کا، یعنی وہ مرد جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ایک تو ان کا حجاب ہے۔ اس حجاب میں جو سطر ہے وہ تو حجاب میں ہے ہی، اس کے علاوہ عورت کا پیٹ اور پیٹ کے مقابل جو پیٹھ ہے یہ حجاب میں ہے۔ عورت اپنے باپ کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا بھائی کے سامنے اپنا پیٹ بے ضرورت نہیں کھول سکتی، اور اس کے مقابل جو پیچھے پیٹھ ہے یہ بھی نہیں کھول سکتی۔ سینہ حجاب میں نہیں، اور سینے کے مقابل پیچھے جو پیٹھ ہے یہ بھی حجاب میں نہیں، کیونکہ عورت کو بچے کو دودھ پلانا ہوگا۔ اب گھر میں وہ دودھ پلائے گی، چھاتی کھول کر وہاں باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس سے کیسے پردہ کرے گی؟ اس لیے شریعت نے چھاتی کو، عورت کی چھاتی کو محارم کے حجاب میں نہیں رکھا، اور چھاتی کو نہیں رکھا تو اس کے پیچھے جو پیٹھ ہے وہ بھی نہیں رکھی۔ یہ تو محارم کا حجاب ہے۔ دوسرا حجاب ہے اللہ پاک کا۔ بندی جب اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہو تو پھر اب اسے پورا بدن چھپانا ہے، صرف چہرہ جتنا وضو میں دھونا فرض ہے اتنا چہرہ حجاب سے باہر ہے، اور دونوں ہتھیلیاں حجاب سے باہر ہیں، اور ٹخنے نہیں، ٹخنے کے نیچے دونوں پیر حجاب سے باہر ہیں، باقی سارا بدن اللہ کے حجاب میں ہے، اس کو چھپا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ٹخنے بھی چھپانے ہیں، اگر ٹخنے ظاہر ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کان بھی چھپانے ہیں، کیونکہ کان چہرے میں نہیں ہے، کان تو سر میں ہے،
لہذا جتنا چہرہ دھونا ہے اتنا چہرہ کھلا رہ سکتا ہے نماز میں، اور دونوں ہتھیلیاں کھلی رہ سکتی ہیں، اور ٹخنے کے نیچے دونوں پیر کھلے رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے حجاب میں نہیں ہے، اور باقی پورا بدن اللہ کے حجاب میں ہے۔ بندی کو سارا بدن چھپا کر نماز پڑھنی۔ تیسرا حجاب ہے اجنبیوں کا، جن سے نکاح کسی فی الحال جائز ہے یا کسی بھی وقت جائز ہے، ہمیشہ کے لیے وہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، یعنی اجانب کا حجاب ہے۔ اس حجاب میں قرآن کریم نے چہرے کو لیا ہے۔ سورہ احزاب میں آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ کہا اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اب مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے، سب کے لیے ایک حکم ہے۔ بیویوں کا کچھ حکم الگ ہو، بیٹیوں کا کچھ الگ ہو، اور مسلمان عورتوں کا حکم الگ ہو، ایسا نہیں ہے، سب کا ایک حکم ہے۔ ان سے یہ کہیے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوڑھنے کو قریب کر لیں۔ اب تو عورتیں بہت سی عورتیں تو اوڑھنی اوڑھتی نہیں ہیں، اور بعض جو اوڑھتی ہیں وہ اتنی پتلی اوڑھتی ہیں کہ کچھ وہ نہ جیسی ہے۔ لیکن پرانے زمانے میں اوڑھنے ہوتے تھے، حضور کے زمانے میں بھی اوڑھنے ہوتے تھے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج بھی دیہاتوں میں ہندو عورتیں اوڑھنے اوڑھتی ہیں۔ تو اوڑھنا اون کا یا سوت کا اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے تو دائیں کان کی طرف سے آگے ناک کی طرف کھینچ لیں، اور بائیں کان کی طرف سے ناک کی طرف کھینچ لیں، تو بیچ میں ایک لکیر ہوگی، اس لکیر سے نظر آئے گا، چلے گی عورت۔ یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوڑھنوں میں سے وہ اپنے قریب کر لیں یا ناک کے قریب کھینچ لیں۔ کوئی برقعے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی، مسلمان عورتوں کو سنائی، اور انہوں نے فوراً جو اوڑھنے اوڑھ رکھے تھے، وہ چہرہ کھلا تھا تو دونوں ناک کے اوپر کھینچ کر کے قریب کر لیے، اور بیچ میں ایک لکیر ہے۔ آج کل عورتیں طرح طرح کے بہترین برقعے اوڑھتی ہیں، لیکن وہ برقعے خود دوسرے برقعے کے محتاج ہیں، اور پھر ڈھاٹا باندھتی ہیں، اور ساری آنکھیں تو کھلی رکھتی ہیں۔ آنکھیں جب کھلی رکھی تو ان پر حجاب کہاں ہوا؟ دیکھو جتنے محاسن ہیں، خوبیاں ہیں، وہ سب چہرے میں جمع ہیں، اور لڑتی آنکھیں ہیں، کان نہیں لڑتے، ناک نہیں لڑتی، ہونٹ نہیں لڑتے، آنکھیں ہی لڑتی ہیں، تو وہ آنکھیں تو سب کھلی رکھتی ہیں، تو حجاب کہاں ہوا؟ تو قرآن کریم میں عورتوں کے حجاب کی جو آیت ہے، سورہ احزاب میں وہ آیت ہے کہ اپنے اوڑھنوں کو اپنے اوپر قریب کر لیں، یعنی دائیں طرف سے پلہ ناک پر لے آئیں، بائیں طرف سے بھی ناک پر لے آئیں، تو دونوں آنکھیں چھپ گئی، اور بیچ میں ایک لکیر ہوگی، اس لکیر میں سے نظر آئے گا اور وہ چلیں گی۔ تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ یہ عورت کے لیے حجاب ہے۔ اللہ کے گھر سے باہر نکلنے کی عورت کو اجازت ہے، ضرورت کے لیے نکلے، مٹر گشتی کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے باہر نکلے، اور جب نکلے تو اس طرح سے اوڑھنے کو اپنے چہرے پر قریب کر کے پھر چہرے کا سارا بدن چھپا کر نکلے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں ہتھیلیوں کو نہیں لیا ہے، اور دونوں پیروں کو بھی نہیں لیا ہے کہ چہرہ تو چھپا کر نکلے عورت، لیکن ہتھیلیاں اور پیر اس کا تذکرہ آیت میں نہیں ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو ہاتھوں میں دستانے پہن کر نکلے، پیروں میں موزے پہن کر نکلے۔ لیکن اگر پیر میں موزے نہ پہنے اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے تو کوئی بات نہیں، چہرہ کھلا رکھ کر نہیں نکل سکتی، چہرہ چھپا کر کے اس کو نکلنا ہے۔ تو میں مسئلہ یہ بتا رہا تھا کہ مرد کے لیے ستر ہے، وہ ستر چھپا کر نماز پڑھنا ہے، باقی حجاب ہے ہی نہیں، لہذا بنیان کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کرتے کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، ٹوپی کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پگڑی کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ پھر
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کیسے لباس میں پہننی چاہیے، تو اس کے لیے سورہ اعراف میں آیت گزری ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے آدم کے لڑکوں، اس میں مرد بھی آگے عورتیں بھی آئے، آدم کے لڑکوں میں عورتیں بھی لڑکے ہیں، جب تم نماز پڑھو تو بیوٹی، خوبصورتی لے لو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز میں، چاہے فرض ہو نفل ہو کوئی بھی نماز ہو، جب تم نماز پڑھو، گھر میں پڑھو مسجد میں پڑھو، تو بیوٹی لے کر پڑھو۔ ایک حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ کھاؤ پیو مگر حد سے مت نکلو کھانے پینے میں، اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک دوسرا مضمون ہے، وہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ یہاں تو یہ پہلا مضمون ہے کہ اے آدم کے لڑکوں، ہر مسجد کے پاس، یعنی مسجد میں پہنچنے سے پہلے سے بیوٹی لے کر خوبصورت بن کر کے جاؤ۔ اب میرے بھائی اور بہنوں، اب سوچو، لباس دو ہیں، ایک اسلامی لباس ہے، ایک فیشن کا لباس ہے۔ اسلامی لباس، اسلام میں جو اسلامی لباس ہے یہی بیوٹی ہے، یہی خوبصورتی ہے، اور یہ فیشن والا لباس ہے، نیچے پتلون پہن رکھی ہے، اوپر بنیان پہن رکھا ہے، ٹی شرٹ پہن رکھا ہے، سر پہ بال ہیں، بال میں کنگھا کر رکھا ہے، اور لاٹ صاحب سے ملنے کے لیے، وزیر اعظم سے ملنے کے جا رہے ہیں، یہ تو فیشن والا لباس ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس میں جب کوئی آدمی جاتا ہے اور اس کے سر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو جیب میں سے دستی رومال لے کر سر پہ باندھ کر پھر ملنے کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مسلمانوں کے نزدیک اور اسلامی لباس کے اندر سر کا چھپا ہوا ہونا یہ بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے۔ لہذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی بھی نماز پڑھو تو خوبصورت بن کر کے نماز پڑھو، لہذا سر پہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، اور پگڑی باندھ کر پڑھو تو واہ 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 واہ، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہے غیر مقلدین، ان کا سیمبل یہ ہے کہ اگر وہ ٹوپی کھلے سر نماز پڑھیں گے، اگر ٹوپی ہوگی تو بھی نکال کر جیب میں رکھیں گے یا نیچے ڈالیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے۔ ان سے یہ پوچھو کہ کوئی ایک حدیث لاؤ، ضعیف لاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کوئی فرض نماز کپڑا اویلیبل ہوتے ہوئے بغیر سر چھپائے حضور نے نماز پڑھی ہو، ایسی ایک روایت لاؤ۔ کوئی روایت، ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے، خواہ مخواہ کہ انہوں نے اس کو سیمبل بنا لیا ہے، اور ان غیر مقلدین نے جتنی چیزوں کو سیمبل بنا لیا ہے وہ ساری ہی ایسی۔ ان کے سیمبل کیا ہیں؟ تین ہیں۔ ایک تو ہے براڈ گیج، یعنی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے رہو۔ ریلوے کی پٹریاں جو ہیں اس میں ایک براڈ گیج ہے، ایک میٹر گیج ہے، ایک نیرو گیج ہے۔ اب نیرو گیج تو نکل گئی، میٹر گیج کہیں کہیں ہے، اب تو زیادہ تر براڈ گیج یعنی چوڑی پٹری۔ تو اسی طرح سے براڈ گیج، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے رہو، اور اوپن ہیڈ، سر کھلا رکھو، اور ماتم کنا یعنی سینے پر مارو، ہاتھ مارو سینے پر۔ یہ تین سیمبل ہیں ان کے، براڈ گیج، اوپن ہیڈ، ماتم کنا۔ ان سے پوچھو کہ ان تینوں چیزوں کی کوئی دلیل لاؤ۔ نہ براڈ گیج کی کوئی دلیل ہے، کوئی حدیث ہے، نہ اوپن ہیڈ کی کوئی حدیث ہے، نہ ماتم یعنی چاہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دو روایتیں دو ہیں، ناپ سے اوپر کی روایت ہے جو شوافی نے لی ہے، اور ناپ سے نیچے کی روایت ہے جو حنفیہ نے لی ہے۔ سینے کے اوپر باندھنے کی تو کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کے جو سیمبل ہے، علامت ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ یہ تین ہیں، براڈ گیج، اوپن ہیڈ اور ماتم کنا۔ اور ان تینوں باتوں کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس۔
اس لیے ان کے چکر میں میرے بھائیوں مت پڑو. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو کھلے سر رہنا خوبصورتی سمجھی جاتی ہے. وہ خوبصورتی فیشن میں سمجھی جاتی ہے. اسلامی لباس میں خوبصورتی نہیں ہے. بزرگوں کے پاس جب عوام جاتے ہیں اور کوئی ٹوپی نہیں ہوتی ہے تو رومال سر پہ باندھ کر جاتے ہیں. تیسرا مسئلہ ہے آدھی آستین والا کرتا یا ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا. یہ وہی مسئلہ آیا. یہ فیشن والا لباس ہے. آدھی آستین والا کرتا اور ٹی شرٹ ایک ہی ہے. ٹی شرٹ میں دامن نہیں اور آدھی آستین والے کرتے میں وہ ٹی شرٹ میں آدھی آستین کا کرتا ہوتا ہے. یہ تو وہی ہے. جب مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی ہے، میں نے کہا ہوتی ہے. اور بغیر ٹوپی کے نہیں، بغیر کرتے کے بھی ہوتی ہے، بغیر بنیان کے بھی ہوتی ہے. تو بنیان پہن کر کیوں آتا ہے؟ کرتا پہن کر کے کیوں آتا ہے؟ ٹوپی نکال کر کیوں آتا ہے؟ اور ان کو پہن کر کیوں آتا ہے؟ مرد کا سطر تو ناف سے گھٹنے تک ہے، باقی تو کھلا رہ سکتا ہے. اور اگر تو خوبصورت بنتا ہے تو اسلامی لباس میں خوبصورتی یہ ہے کہ کرتا پہننا ہو تاکہ نیچے کے جو شرم کا ہے وہ شرم کا چھپ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی لنگی باندھتی تھی اور گھر میں جب اپنے محارم کے درمیان میں جب ہوتی تھی تو کرتا ارتے کا اہتمام نہیں ہوتا ہوگا. تو نبی تو عورتیں اس زمانے میں پٹکا باندھتی تھی. اور پٹکا کیا ہوتا ہے؟ ابو داؤد میں روایت ہے. پٹکا کیا ہوتا ہے؟ لنگی پر ایک دوسرا کپڑا باندھتی تھی. جیسے آج کل بدھسٹ عورتیں گھگری باندھتی ہیں اور گھگری کے اوپر ایک دوسرا کپڑا باندھتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے شبرم من نطاقها، حضرت فاطمہ سے کہا کہ یہ تمہارا پٹکا ہے یہاں تک، یہ ایک بالش اور نیچا رکھو. ان بدھسٹ عورتوں کا جو پٹکا ہوتا ہے وہ آدھی ران تک ہوتا ہے، تو آدھا تو بے پردگی ہوئی. اور جب اس سے ایک بارش سے نیچے رکھیں گے تو گھٹنے کے نیچے چلا جائے گا تو اب پردہ ہو گیا. تو یہ پردے کے لیے حضور کے زمانے میں گھر میں عورتیں اپنے محارم کے درمیان میں لنگی کے اوپر یہ پٹکا باندھتی تھی. اب آج مرد پتلون پہن کر مسجد میں آتے ہیں اور ٹی شرٹ پہن کر کے آتے ہیں اور آگے سے بھی ننگے نظر آتے ہیں، پیچھے سے بھی ننگے نظر آتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت شاندار کپڑا پہن کر آئے. ارے یہ شاندار تو غیروں کے لباس میں شاندار ہے، اسلامی لباس میں شاندار نہیں ہے. اسلامی لباس میں تو عورت اگر لنگی پہنے یا پتلون پہنے تو پھر وہ گھر میں بھی اپنے محارم کے درمیان میں بھی اس کے اوپر ایک پٹکا پہنے گی اور گھٹنے کے نیچے تک پٹنا پہنے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا اور آدھی آستین کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے. آستین پہنچے تک پوری ہونی چاہیے اور کرتا جو ہے یہ گھٹنے کے نیچے تک دامن ہونا چاہیے. صرف چولی نہیں ہونی چاہیے، چولی کے ساتھ دامن ہونا چاہیے. تب اسلامی لباس میں وہ کرتا ہے اور نیچے کا پورا پردہ ہوگا. لہذا زینت جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس پر عمل اسی وقت ہوگا. اس کے بعد یہ ہے مسنون قرات کیا ہے. اس میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سورہ قاف سے لے کر سورہ بروج تک یہ طوال مفصل ہیں اور سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک اوساط مفصل ہیں اور اس کے بعد سورہ زلزال سے لے کر آخر تک قصار مفصل ہیں. یہ جو کتاب مسئلہ لکھا ہے یہ مقدار بتائی ہے کہ نمازوں میں یہ مقدار ہے. فجر میں طوال مفصل پڑھنے ہیں، یعنی اتنی مقدار پڑھنی ہے، چاہے پورے قرآن میں سے کہیں سے پڑھو. یہ نہیں کہ سورہ قاف سے لے کر آخر تک نماز میں پڑھیں گے اور باقی قرآن مہجور نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. صحابہ، خلفائے راشدین اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے قرآن کریم میں سے پڑھتے تھے. بس یہ جو فقہ میں صورتیں لکھی ہیں اس کا مطلب کہ اتنی مقدار کہیں سے بھی پڑھو، اتنی مقدار پڑھو.
फजर में तिवाले मुफस्सल पढ़नी है या उसके बकदर पढ़ना है, और जोहर में और ईशा में औसात मुफस्सल पढ़ना है। मशहूर ये कौल ये है, और ये कौल है कि जोहर में फजर जितनी क़िरात है, लेकिन आजकल जोहर में फजर जितनी क़िरात करते हैं तो लोग परेशान होते हैं। लिहाजा वो जो दूसरा कौल है कि ईशा में जितनी क़िरात है इतनी क़िरात जोहर में है, औसात मुफस्सल। और असर में दो कौल हैं, एक एक ईशा जितनी क़िरात है और एक एक मगरिब जितनी क़िरात है, यानी क़िसार मुफस्सल है, और मगरिब में क़िसार मुफस्सल है। ये जो किताबों में तफसील लिखी हुई है जिसको सभी लोग जानते हैं, इसके बारे में आम तौर पर गलत फहमी ये है कि यही सूरतें पढ़नी है 5 नमाजों में, बाकी सारा कुरान महजूर है। ये सुन्नत और हदीस और सहाबा और हुजूर के अमल के खिलाफ है। और फिर ये जो फुकाहा ने तय किया है, ये मिकदार तय की है कि पूरे कुरान में से पढ़ो और पूरे कुरान में से मजमून का लिहाज रख करके पढ़ो, और इसी मजमून के लिहाज के लिए रुकू बनाए गए हैं कि एक रुकू पूरी रकात में एक रुकू पूरा पढ़ो या 2 रकात में मिल करके एक रुकू पढ़ो। लोगों में गलत फहमी ये है कि तरावी में तो पूरा कुरान पढ़ते हैं, लंबे से लंबा रुकू पढ़ते हैं, लंबी क़िरात पढ़ते हैं, लेकिन फजर की नमाज में बहुत से अहनाफ, गैर अहनाफ नहीं, शवाफे, मालिकिया, हनाबिला, वो तो सारे कुरान करीम में से तिवाले मुफस्सल के बकदर पढ़ते हैं, लेकिन अहनाफ के यहाँ गड़बड़ है। बहुत सी जगह पर अहनाफ के यहाँ छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ज्यादा पढ़ेंगे तो नमाजी परेशान होंगे। अरे भाई क्यों परेशान होंगे, नमाज पढ़ने आए हैं, और तरावी में पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं तो परेशान नहीं होते हैं, फर्जों में क्यों परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये गलत है। तिवाले मुफस्सल के बकदर फजर में भी क़िरात होनी चाहिए, चाहे यही सूरह काफ से लेकर बुरूज तक की सूरतों में से पढ़ो या पूरे कुरान करीम में से कहीं से भी इतनी मिकदार पढ़ो। मसला ये है। और ये उज्र के लोगों को बोझ होगा, ये तो उज्र तुम थोड़े से थोड़ा पढ़ोगे तो भी लोग तो बोझ महसूस करेंगे, उनको उज्र होगा। इसलिए मसनून क़िरात लोगों की तबीयतों का ख्याल रख कर ये क़िरात तय की गई है। लिहाजा मसनून क़िरात के बकदर क़िरात करना चाहिए, उसमें लोगों की तबीयतों का ख्याल। देखो मैं एक मिसाल दूं, एक आदमी बूढ़ा है या बीमार है, वो ये कहता है कि फजर में इतनी लंबी तुम क़िरात करते हो, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता भैया, तो बैठ कर सुन। और जब रुकू का वक्त आए, 2-3 आयतें बाकी रहे, उस वक्त खड़ा हो जाइए। तेरी वजह से कुल हो अल्लाह के जरिए से फजर की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। और अगर कोई बंदा ऐसा है कि वो इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो फिर उसके लिए इजाजत है कि वो घर नमाज पढ़े, फिर मस्जिद ना आए, घर नमाज पढ़े। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बूढ़े हो गए थे तो घर में नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में नहीं तशरीफ लाते थे। और घर में जब नमाज पढ़ेगा, जमात से पढ़ना हो तो एक आदमी को घर में रोक सकता है, इससे ज्यादा घर में नहीं रोक सकता। बाकी घर के लोग मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे। उस बीमार को या उस बूढ़े को नमाज पढ़ाने के लिए एक तंदुरुस्त आदमी इमाम बन करके पढ़ाए, एक रुक सकता है, बाकी जाहिद नहीं रुकेंगे। बहरहाल ये मसला ये है कि ये अहनाफ के यहाँ 2 मसलों में बहुत गड़बड़ है। शवाफी के यहाँ, मालिकिया के यहाँ, हनाबिला के यहाँ ये गड़बड़ नहीं है, गैर मुकल्लिदीन के यहाँ गड़बड़ नहीं है। वो ये है कि सफ़े सीधी करो। सबके सीधी करने में 2 चीजें दाखिल है, एक तो कतार सीधी हो, और कतार सीधी होने के साथ कंधे से कंधा लगा हुआ हो, ऐसा लगा हुआ हो कि बीच में से अगर खड़ा हाथ गुजारना चाहे तो न गुजरे, ऐसा कंधे से कंधा लगा हुआ हो। तो तमाम के यहाँ इस तरह से खड़े होते हैं तो कतार भी सीधी होती है और कंधे भी मिले हुए होते हैं। अहनाफ के यहाँ कतार तो सीधी होती है, क्योंकि मस्जिदों में चटाई हैं तो चटाइयों के जरिए से कतार तो सीधी कर लेते हैं, लेकिन कंधे से कंधे नहीं मिलाते हैं। मदरसों में तालिब इल्म भी ऐसे खड़े रहेंगे कि बीच में हाथी नहीं, हाथी गुजर सकता है, निकल जाए, हाथी का हाथी निकल जाए।
یہ ہماری نمازوں کے صفوں کے اندر کوتاہی ہے. اگر سب بالکل قطار سیدھی ہے اور کندھے سے کندھے لگے ہوئے نہیں ہے تو سب سیدھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ غلطی ہے. دوسری ہمارے یہاں احناف کے یہاں یہ ہے کہ فجر کی نماز میں بھی بلکہ عشاء کی نماز میں تو وتی نہیں پڑھیں گے. ارے بھائی وتینے کے علاوہ اوساط مفصل میں اس سے بڑی صورتیں بھی تو ہیں, وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ نہیں بھائی وتی نہیں پڑھے گا. انزلناہ فی لیلۃ القدر ہی پڑھے گا. بھائی ٹھیک ہے کبھی ضرورت ہو پڑھ لے تو کوئی بات ہے, لیکن ہمیشہ اتنی کم قرات کرنا یہ ٹھیک نہیں. مسنون قرات ہونی چاہیے, اور مسنون قرات یہ ہے فجر میں اور ایک قول میں ظہر میں طوال مفصل ہیں, اور عشاء میں اور ایک قول میں ظہر میں اوساط مفصل ہیں, اور عصر میں ایک قول میں اوساط مفصل ہیں, اور ایک قول میں عصر میں اور مغرب میں قصار مفصل ہیں. یعنی ان صورتوں کے بقدر پورے قرآن کریم میں سے مضمون کا لحاظ کر کے رکوع سے رکوع پر رک کر کے نماز پڑھو. یہ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے, روزے میں مغرب میں تاخیر کرنے کا حکم ہے. روزے میں مغرب میں تاخیر کرنے کا حکم ہے. پہلے یہ بات سمجھ لو کہ اسلام سے پہلے سحری کا تصور ہی نہیں تھا. مولانا صاحبان جو ہے وہ جانتے ہیں کہ شروع اسلام میں مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ کو نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. سحری تھی ہی نہیں. یہ تو پھر قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی اور یہ کہا کہ تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو, تو اسلام نے سحری شروع کی, اور حضور نے سحری کو بتایا کہ سحری میں برکت ہے, اور کچھ بھی 2 گھونٹ پانی پی لو, تھوڑا سا دودھ پی لو, کچھ نہ کچھ استعمال کرو اس کے. غرض سحری تو اسلام نے شروع کی ہے. اسلام نے لہذا سحری تو نہ کرو, یعنی تھوڑا سا چائے پی لو, دودھ پی لو, تھوڑا سا کچھ کھا لو, لیکن اصل جو پیٹ بھر کر کھانا ہے وہ روزہ کھولتے وقت ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے, ایک مغرب سے پہلے افطاری کی اور پھر مغرب پڑھ کر پھر کھانا کھایا, یہ جو 2 قسمیں 2 حصے کر دیے ہیں, یہ بھی اسلام میں نہیں. اسلام میں تو یہ ہے کہ جب اذان مغرب کا وقت ہوا, اذان ہوئی, تو اب سارا صائمن روزے دار کو کھانا کھلاؤ, افطار کراؤ, یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھائے. لہذا اس کے بعد پھر مغرب بعد کچھ نہیں کھانا, بس مغرب پڑھو, مغرب بعد اوامن پڑھو, جو کچھ کرنا ہو کرو, اور جو کچھ کھانا ہے وہ افطاری میں کھا لو. رمضان کے علاوہ میں حدیث شریف میں یہ قصہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. وہ جب روزہ مغرب کی اذان ہو جاتی تھی تو افطاری کرتے تھے, اور مسجد میں نماز شروع ہو جاتی تھی, امام قرات کرتا تھا, وہ قرات سنتے تھے, سنتے رہتے تھے اور کھانا کھاتے رہتے تھے. تو یہ تو غیر رمضان ہے. غیر رمضان میں تو روزے داروں کی وجہ سے کوئی تاخیر نہیں ہوتی, لیکن رمضان میں تو سبھی روزے دار ہیں, لہذا رمضان میں تھوڑی بہت تاخیر ہونی چاہیے. کتنی؟ مثلا مثال کے طور پر 10 منٹ کی تاخیر ہونی چاہیے, تاکہ سب لوگ اپنا کھانا کھا کر فارغ ہو کر آ جائیں. اس سے زیادہ آج کل جو ہم لوگوں نے افطاری کو 2 حصوں میں کر دیا ہے, ایک نماز سے پہلے اور ایک نماز کے بعد. اس کے لیے تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے تھوڑا سا افطاری کرو پھر نماز پڑھ لو. لیکن اگر افطاری کے ساتھ لوگ کھانا کھاتے ہیں, اب بھی ہمارے یہاں پالنپور میں دیہاتوں میں جب ہم بچے تھے تو مجھے یاد ہے کہ سب لوگ اذان مغرب کی اذان پر رمضان میں کھانا کھا کر پھر نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو جہاں ایسا ہے تو وہاں 10 منٹ کی تاخیر کرو, 10 منٹ میں کھانا کھایا جا سکتا ہے. اور اگر محض افطاری کرنی ہے تو کھجور کھانی ہے یا تھوڑا بہت کھانا ہے تو اس کے لیے تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسائل بیان کرو. اس کے مسائل تو بہت ہیں, جس کو دیکھنا ہو نیٹ پر کمپیوٹر میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ پڑا ہوا ہے,
اور اس میں پوری تفصیل کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں. میں وہ سب مسئلے یہاں بیان نہیں کر رہا، میں تو یہاں صرف ایک مسئلہ بیان کر رہا. وہ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن آج کل لوگوں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کو فیشن بنا لیا ہے. یہ جو فیشن بنا لیا ہے یہ ٹھیک نہیں. اگر کوئی واقعی معذور ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. اور بہشتی زیور میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نہیں نیچے کرسی پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر، چارپائی پر بیٹھ کر، پیر لٹکا کر کے نماز پڑھنے سے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ اس میں سجدہ زمین سے اقرب ہوگا. جب سجدہ اشارے سے سجدہ کرے گا، رکوع سجدے کا، تو سجدہ زمین سے اقرب ہوگا، اس لیے زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا افضل ہے. میں آج کل نفلیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا ہوں، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہوں. تو کرسی پر نہیں بیٹھتا ہوں، زمین پر بیٹھتا ہوں. اور زمین پر جس طرح بیٹھ سکو بیٹھو، آلتی پالتی مار کے بیٹھو، تشہد کی طرح سے بیٹھو، پیر لمبے کر کے بیٹھو، قبلے کی طرح پیر لمبے کر کے بیٹھنا ہو بیٹھو، کسی بھی طرح بیٹھو، زمین پر بیٹھو. اور زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھو تاکہ سجدہ زمین سے اقرب ہو. بس کرسی پر نماز جائز ہے، لیکن زمین پر بیٹھ کر پڑھنا ہی افضل ہے. 1400 سال سے بیمار نہیں ہوتے تھے، نہیں ہوتے تھے، بڈھے نہیں ہوتے تھے، ہوتے تھے، اور سب نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر پڑھتے تھے. اب یہ 14ویں صدی آئی تو چیئرمین آ گئے، اور یہ چیئرمینی آئی ہے، یورپ اور امریکہ سے چیئرمینی آئی ہے. اور یہ مصیبت ہے، پتلون کی مصیبت ہے، کیونکہ جس نے پتلون پہن رکھا ہے وہ نیچے بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھنے میں اسے مزہ آتا ہے. تو کیوں پتلون پہن کے مسجد میں آتے ہو؟ پتلون گھر نکال کر پھینکو اور پاجامہ پہن کر کے، لنگی پہن کر کے آؤ مسجد میں، اور آ کر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھو. جو افضل شکل ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. اس کے بعد مسئلہ ہے صفحے درست کرنا. صفحے درست کروانا کس کا حق ہے؟ صفحے درست کروانا یہ امام کی ذمہ داری ہے، مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے یہاں جو یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ جب گھڑی میں ٹن ہوا تو مؤذن آ جائے گا، لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب بھی مصلی پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جب صفیں درست ہو جائیں گی تو مؤذن دائیں اور بائیں دیکھے گا، اور دیکھا کہ صفیں درست ہوئی، اب تکبیر شروع کرے گا. یہ غلط طریقہ ہے. تکبیر کو عربی میں کہتے اقامہ. اقامہ کے معنی کھڑا کرنا. لہذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب ٹن ہو جائے یا ٹن ہونے میں بھی 2-3 سیکنڈ باقی ہوں اور تکبیر کہنے والا کھڑا ہو کر کے اقامہ شروع کر دے. اور اقامہ شروع کرنے کے بعد امام صاحب بھی مصلی پر آ جائیں، نمازی بھی کھڑے ہو جائیں، اور نمازی، اور اگر مسجد بڑی ہے اور نمازی کافی ہیں تو اقامہ کہنے والا اقامہ ہی اتنا لمبا کہے گا کہ اقامہ پورا ہوتے ہوتے سب درست ہو جائے. مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں جب اقامہ شروع ہوتا ہے تو وہاں اقامہ میں مفرد ایک مرتبہ کلمہ کہتے ہیں، پھر بھی وہ اتنا لمبا اقامہ کہتا ہے کہ کتنا بھی دور سے آ کر سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک سانس میں اقامہ نمٹا دیتا ہے، 2 سانس میں اقامہ نمٹا دیتا ہے. یہی طریقہ غلط ہے. اگر تھوڑے ہیں تو اقامہ جلدی کہو، اور اگر لوگ مسجد بڑی ہے تو اقامہ ٹھہر ٹھہر کر کہو تاکہ اقامہ پورے ہوتے ہوتے لوگ صفیں خود ہی سیدھ کر لیں. پھر امام صاحب اقامہ کے ختم ہونے کے بعد میں نمازیوں کو دیکھیں، اور روز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی دیکھیں، اور دیکھ کر کے اگر کسی گڑبڑ ہے تو اس کو ہدایت کریں کہ آگے کھڑے ہو، مل کر کھڑے رہو. آج کل امام یوں دیکھتے تو ہیں مگر کسی سے کچھ نہیں سکتے ہیں. یہ وہ پیٹ امام ہے، پیش امام نہیں ہے. جو پیٹ امام ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. پیش امام تو ڈانٹے گا، تھپڑ مارے گا جا کر، کیوں الگ کھڑا ہے، کل سمجھایا تھا آج بھی کھڑا ہے ایسے ہی، وہ سیدھا ہو جائے گا. پیش امام تو حاکم ہوتا ہے، اور پیٹ امام دیکھے گا، کہہ نہیں سکتا کچھ. اس لیے
مجھے یاد ہے دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی سے مفتی مہدی حسن صاحب، اس زمانے میں ایک تو جامع مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، ایک آدینہ مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، اور ایک چھتے کی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے۔ تو حضرت مفتی مہدی حسن صاحب جو دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، وہ جمعہ پڑھاتے تھے تو خطبہ دیتے تھے۔ خطبہ انہوں نے ختم کیا، اب مؤذن نے کھڑے ہوئے اقامہ شروع کیا، وہ ممبر پر بھی کھڑے رہتے تھے، اس نے اقامہ شروع کیا۔ جب وہ پورا اقامہ اس نے پورا کیا، تب حضرت وہیں ممبر پر کھڑے ہوئے، وہ لال رومال والے ذرا آگے بڑھو، عربی فلاں ٹوپی والے مل کر کھڑے رہو، پوری سب کو سمے درست کر کے پھر نیچے آ کر مصلی پر آ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے۔ تو نماز شروع کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ حضور کے زمانے میں حدیثوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفحے درست کراتے تھے، حضرت بلال نہیں کراتے تھے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی امام صفحے درست کراتا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، میں جب 1981 میں جب پہلی مرتبہ حج میں گیا تو شوال میں چلا گیا تھا۔ اس وقت پانی کے جہاز سے جاتے تھے، شوال میں گیا تھا، تھوڑے نمازی تھے، کوئی زیادہ اس وقت بھیڑ نہیں تھی۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر نماز شروع ہونے سے پہلے 2 مرتبہ آواز آتی ہے، اب میں سوچتا کہ یا اللہ، یہاں یہ نماز میں کیا جز نیا آیا؟ ہمارے یہاں تو کوئی ایسا نہیں کرتا۔ میں سوچتا رہا، 1 مہینے کے بعد میری سمجھ میں آیا، کوئی امام کہتا استو، یعنی صفحے درست کر دو۔ تو ایسا استو کہنے کا کیا حاصل ہے جس کو میں 1 مہینے میں سمجھا جا کر کے کہ یہ استو کہتا ہے؟ لیکن بہرحال صفحے درست کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اور جب صفحے درست، حضرت عمر کے روایات میں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے نمازی بہت ہو گئے تھے، تو حضرت عمر نے آدمی مقرر کر رکھے تھے، اقامہ کے بعد میں جب صفحے درست ہو کر کے حضرت کو اطلاع کی جاتی تھی کہ صفحے درست ہو گئی، تب حضرت نماز شروع کرتے تھے۔ بہرحال صفوں کو درست کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں میں ایک جماعت ہے، ہمارے بریلوی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حیا الصلاۃ سے پہلے کوئی کھڑا نہ ہو، نہ امام کھڑا ہو نہ مقتدی کھڑا ہو۔ اور ان کے یہاں پہلے بہت سختی کرتے تھے، اب تو زیادہ سختی نہیں رہی ان کے یہاں، لیکن پہلے بہت سختی کرتے تھے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ میں لکھا ہے کہ لوگ حیا الصلاۃ پر کھڑے ہوں۔ یہ جو بھائیوں کی بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تکبیر کو عربی میں اقامہ کہتے ہیں، اور اقامہ کے معنی کھڑا کرنا۔ پر جب اقامہ شروع ہو گیا، کھڑا کرنا پایا گیا، تو اب لوگ کیوں کھڑے نہ ہوں؟ اقامہ شروع کرنے سے پہلے کھڑا کرنا پایا جائے، اس سے پہلے کھڑا ہونا تو ٹھیک نہیں، لیکن جب تک اقامہ ہو گیا تو پھر اب کیوں نہ کھڑے ہوں؟ اور وہ جو کہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک لکھا ہے، لیکن اسی جگہ پر جہاں یہ لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب قد قامت الصلاۃ پر امام نماز شروع کر دے۔ تو بریلویوں کے یہاں بھی قد قامت الصلاۃ پر امام کہاں نماز شروع کرتا ہے؟ لہذا اس کا مطلب یہ کہ اگر ایمرجنسی ہے تو قد قامت الصلاۃ پر نماز شروع کر سکتا ہے۔ تو حیا علی الصلاۃ پر کھڑا ہو، اس کا مطلب یہ کہ اگر کھڑا ہونے میں کوئی دیر کرے تو حیا علی الصلاۃ تک بیٹھا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ جب حیا علی الصلاۃ کا آؤ نماز کے لیے، اب اگر کوئی بیٹھا بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے تو یہ اللہ کے داعی کی مخالفت کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد ہے مسجد میں نفل روزہ چند لوگ رکھتے ہیں اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ مسجد میں نفلی روزے کی وجہ سے نماز مغرب میں تاخیر نہیں ہوگی۔ میں نے بتایا کہ ابن عمر نفلی روزہ رکھتے تھے اور ان کی وجہ سے مغرب میں تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ وہ نفل روزہ کھول کر دن بھر بھوکے رہے تو بھوک لگتی تھی، تو وہ امام کی قرات سنتے رہتے تھے اور کھانا کھاتے رہتے تھے۔
لہذا 1 2 4 نفلی روزہ والوں کی وجہ سے مغرب میں تاخیر نہیں ہوگی. یہ تو میں نے مسئلہ رمضان کا بیان کیا، جبکہ سبھی روزے سے ہیں اور سب کو کھانا کھانا ہے افطار پر، تو افطار نہیں کرنا، صرف کھانا کھانا، مکمل کھانا کھانا ہے، تو پھر تھوڑی بہت تاخیر کرنی چاہیے. یہ نماز کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جو لوگوں نے پوچھے تھے تو میں نے بیان کیے. مسجد میں ایسی گھڑی لگائی جاتی ہے جس میں نماز کا وقت ہونے پر آواز آتی ہے. ایسی گھڑی لگاؤ، گانا نہیں ہونا چاہیے. گھڑی میں آواز ہے، جب ٹن ہوا اور پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، یا اس نے اعلان کیا کہ بھئی نماز کا وقت ہوا، تو ایسی گھڑی لگانے میں کوئی حرج نہیں. یہ نماز میں کوئی خلل نہیں ڈالتے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے وقت بتائے گا. گانا ہو اس طرح کی چیز تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا وقت بتانے والی گھڑی لگائے تو کوئی حرج نہیں. یہ نماز کے تعلق سے جو مسائل تھے وہ ختم ہوئے. آئندہ کوئی نماز کے تعلق سے مسائل نہ بیان کرے. اب کل میں آگے زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پانی پی لو بھائی تھوڑا سا.